تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، عظمت بخشی، وقار بخشا۔ اسی کے سامنے نوریوں کو اور ناریوں کو جھکنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے انسانوں میں انتخاب کیا انبیاء کا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو منتخب کیا، ابراہیم کی اولاد کو چنا، اور عمران کی جو نسل ہے، ذریت ہے، اسے منتخب کیا سارے جہان کے لوگوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں جد الانبیاء کے نام سے معروف ہیں۔ کہ انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کے مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے مشکل ترین امتحانوں میں ڈال کے ان کی کامیابی پر اللہ نے انہیں انعام دیا کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں سے آئیں گے۔ یہ بڑا شرف ہے جسے پہلے پارے میں بیان کیا، انی جاعلک للناس اماما۔ وہاں امام اسی معنی میں، قرآن نے دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت کی کہ ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا تھا۔ کہیں ایک
علماء کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی کئی لوگوں سے کئیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ 7 پشتوں سے علماء کی نسل چلی آ رہی۔ یہاں ہمارے سرگودا میں ایک عالم ہوتے تھے، میرے والد صاحب کے وہ بڑے دوست تھے پروفیسر، جاوریاں کے علاقے سے تعلق تھا، مولانا پروفیسر عبدالحی۔ ان کے ایک بیٹے یہاں گورنمنٹ ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر رہے، ایک بیٹا ان کا DIG کے عہدے پر پولیس میں رہا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میرے 7ویں دادے کو کسی اللہ والے نے خوش ہو کے دعا دی تھی کہ اللہ تیری 7 پشتوں میں عالم پیدا کرے۔ تو وہ کہتے تھے میں 7واں ہوں۔ ان کا ایک بیٹا میرا تقریباً کلاس فیلو تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ عالم بن جائے، پڑھ جائے۔ وہ میرے والد صاحب کے پاس بھیجتے بھی تھے اسے، لیکن علم نصیب نہیں ہوا۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات سمجھی جا رہی ہے کہ 7 پشتیں علماء کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، باپ عالم، دادا عالم، پردادا عالم۔ تو اگر علم 7 پشتوں میں منتقل ہو تو یہ خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جس کی اولاد میں 4,500 پیغمبر آئے ہوں، کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا؟ مقام انہیں تب ملا جب وہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے، کندن بنے۔ آسان ہے کہ بڑھاپے کی اولاد ہو، ابھی اس نے باتیں کرنی شروع نہ کی ہوں، ابھی وہ دودھ پیتا ہو، اور کہا جائے کہ اسے بیابان جنگل میں بے وادن غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں ہوتی اس لیے کہ پانی نہیں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی انسان نہیں، پرندے بھی نہیں ہیں کہ اس لیے پانی نہیں۔ اپنے اس بچے کو بیوی سمیت وہاں چھوڑ کے چلے آؤ تے پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھنا۔ آسان ہے؟ امتحان کی کن وادیوں سے اللہ کا پیغمبر گزر رہا ہے، گھر چھوڑ رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، آگ میں کود رہا ہے، معصوم بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ رہا ہے۔ تصور کیجئے، تصور، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، 13-14 سال کی عمر، خواب میں دیکھا، خواب میں، اور خواب میں دیکھ کے
13-14 سال کا بیٹا اور اکلوتا اس کی گردن پہ چھری چلانا، ذرا تصور تو کرو۔ اتنی بھٹیوں سے جب گزار لیا نا، انعام بھی اللہ نے بڑھا دی۔ انی جاعلک للناس اماما، سب نبی تیری ذریت میں سے آئیں گے، انہی پر ہم کتابیں اتاریں۔ تو حضرت ابراہیم کا ایک بڑا اعلی مقام ہے جو میرے آقا کے دادا ہیں۔ پھر ان کے بیٹوں میں اللہ نے مقام عطا کیا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہ خود ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے کہا ان اللہ اصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے چنا، منتخب کیا، کس کو؟ اسماعیل کو۔ بیت اللہ کی تعمیر میں یہی بیٹا شریک ہے، اسی کو بیابان جنگل میں چھوڑا جا رہا ہے، اسی کے گلے پہ چھری رکھی جا رہی، یہی ان دعاؤں میں شامل ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، اس دعا میں حضرت ابراہیم کا کوئی دوسرا بیٹا شامل نہیں ہے۔ کون شامل ہے؟ اسماعیل شامل۔ ابراہیم کو چنا، ان کی پوری اولاد میں اللہ نے اسماعیل کو چنا۔ یہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی میں میرے آقا کا ارشاد ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ پھر اسماعیل کی جتنی اولاد تھی اس میں بنو کنانہ کو چنا، یہ کسی قبیلے کا نام ہے، بنو کنانہ۔ اور پھر بنو کنانہ میں اللہ نے قریش کو چنا۔ بنو کنانہ کی پھر کئی نسلیں ہوں گی نا، کئی قبیلے ہوں گے، اس میں سے قریش کو چنا۔ اور پھر قریش میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور میرے آقا نے فرمایا پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو پھر ساری کائنات میں سے اعلیٰ اور افضل اور برتر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نسب کے لحاظ سے بھی عظمت کو آپ ایک طرف رہنے دیں، اس کا میں ذکر کروں گا۔ عظمت آپ کی رفعت، آپ کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی خدمات، ان کی وجہ سے جو آپ اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، برتر ہیں، عظیم ہیں، اسے تو آپ ایک طرف رہنے دیں۔ نسب کے لحاظ سے بھی میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی نا، تو صلح حدیبیہ کے بعد کچھ وقت کے لیے وہ جو
2-3 سال تھے نا، وہ امن کے سال تھے۔ مشرکین مکہ کے لیے بھی وہ امن کے سال تھے اور مسلمانوں کے لیے بھی امن کے سال، ورنہ تو پہلے جنگ تے جنگ، جنگ اور جنگ، جنگ اور جنگ۔ ادھر قافلہ جا رہا ہے، ادھر جاسوس جا رہے ہیں، ادھر سے کوئی حملہ نہ کر دے، ادھر سے کوئی مشورہ نہ ہو جائے۔ کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے۔ اسی میں 6 سال صرف ہو گئے۔ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں معاہدہ ہو گیا بھی جنگیں بند، اور وہی فتح کی ابتدا تھی۔ انا فتحنا لک فتحم، وہی ابتدا تھی فتح کی۔ مشرکین نے ان امن کے سالوں کو تجارت میں گزار دیا۔ 6 سال کوئی تجارت نہیں ہوئی، معاشی طور پہ کمزور ہو گئے، کوئی شام چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا تجارت کرنے کے لیے، اور میرے نبی نے ان امن کے سالوں کو مختلف ممالک کے بادشاہوں اور گورنروں کو اسلام کی دعوت دینے میں گزارا۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو میرے نبی نے دعوت دی روم کو۔ شاہ روم ہرقل، فارس کا بادشاہ پرویز، اسے نجاشی حبشے کے بادشاہ کو، مختلف ممالک میں آپ نے وفود بھیجے، ایلچی بھیجے، خطوط بھیجے۔ اسلم تسلم، کیا بات ہے! یہ ہے نا جوامع الکلم، وہ جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کی۔ یہاں کتنی شرائط ہوتی ہیں، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ بات مانیے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلم، اسلام لے آؤ، تسلم، بچ جاؤ گے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنے ملک کو، اپنی عوام کو، تو پھر میری بات کو مانو۔ کون خط لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا رئیس ہے، اس کے بڑے وسائل ہیں، بیت المال اس کا بڑا مضبوط ہے، اسلحہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، مادی طاقت پہ اس کو گھمنڈ ہے۔ لکھ کس کو رہا ہے؟ فارس کو، شاہ روم کو۔ دونوں اس وقت کی سپر طاقتیں، فارس سب سے بڑی طاقت، اس کے دوسرے نمبر پہ روم۔ دنیا کی 2 عظیم طاقتوں کو مکتوب لکھے جا رہے ہیں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، نہیں ہمارے ذمہ بن کے رہو، ٹیکس دو، ٹیکس ہمارے ماتحت بن کے رہو، نہیں تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ نبی پاک کو اگر گھمنڈ تھا
घमंड का लफ्ज अगर मैंने सही बोला है या एतमाद था, तो वो सबसे पहले अल्लाह की जात पे था, फिर अपने मुखलिस साथियों पर था। ये पीछे हटने वाले लोग नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुखालिफ को कहा था, पागल हो गए हो, मौत से डराते हो। हम मौत से इस तरह प्यार करते हैं जिस तरह पहली रात में दूल्हा अपनी दुल्हन से प्यार किया करता है। हम मौत से इस तरह प्यार करते हैं। जिन लोगों के ज़हन में ये हो कि हम मौत से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कौन डराए? डरे तो वो जो मौत से डरता है। जिसने मौत से ही नहीं डरना उसे क्या परवाह है। 18 बुलाग में हमारा एक खादिम हुआ करता था, मकबूजा कश्मीर का था। मेरे वाले साहब के पास आया पढ़ने के लिए। फिर यहीं का हो गए, ना कोई बाप, ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चे, ना चचा, ना मामू। अजीजुर रहमान उसका नाम है। यहीं फौत हुआ। और मजे की बात यह है कि अल्लाह ने उसे हज भी करवाया। खादिम था। एक नमाजी उसे तंग करता था बड़ा, ये जगह क्यों साफ नहीं, ये सफ यहां क्यों पड़ी है, ये क्यों पड़ी है। कई नमाजियों को आदत होती, और आदत उन्हीं को होती है जो घर से तंग होती। घर बीवियां नहीं ना सुननी, वो सारा गुस्सा आके निकालते हैं मोज़िन बेचारे खादिम। ये सफ यहां क्यों पड़ी, ये क्यों हो रहा है, ये मिट्टी यहां क्यों है। उसकी वजह ये होती है कि वो उसे नौकर समझ रहे होते कि ये कौन है, ये हमारा नौकर है। उससे पूछा जाए भाई नौकर नु तनख्वाह कितनी देंदे हो, कि 7,000 रुपये। वाह, उसकी तनख्वाह देखो फिर उसका काम देखो। आइम्मा की तनख्वाहें हमारी मसाजिद में मुअज्जिन की, इमाम की कितनी होती होंगी? 50,000, 40,000। दस 10,000, 12,000। फिर उसे कहते हैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ानी, तू इत्थे रहना, सिर्फ 10,000। फिर उसके अलावा झिड़कें अलग। और जब मस्जिद में कालीन बिछाने की बारी आए तो फिर इंतजामिया के लोग कहते हैं नहीं नहीं, इस तू भी चंगा कालीन पाओ, इससे भी अच्छा डालो। भाई अच्छे पे पैसे ज्यादा लगते हैं, और पैसे लग देने थे, लाओ पैसे। कालीन अच्छे, फानूस अच्छे, रंग रोगन अच्छे। खतीब और मौज़िन की तनख्वाह उधर ना, उधर कभी इंतजामिया का ख्याल नहीं गया। इस तरफ जाएगा, कालीन अच्छा हो, रंग अच्छा हो, रोगन अच्छा हो, ये अच्छा हो, मस्जिद का स्पीकर अच्छा हो, मौज़िन और खादिम की तनख्वाह अच्छी हो, ये नहीं होगा। कुरान कहता है मस्जिद के मुतवल्ली बनने के लायक वही लोग होते हैं जिनके दिल में रब का डर होता है। मुत्तकी, परहेजगार लोग। हमारे यहां क्या है, ये मोहल्ले के वकील साहब हैं, बड़ी हैसियत दा बंदा, इसनू सदर बना दे, चल भाई
یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہاں حیثیت دیکھی جاتی ہے مال، عہدہ۔ وہ مؤذن، خطیب، امام کو سمجھتی ہیں نوکر۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ نوکر ہے، ملازم ہے، ہمارا ملازم۔ ویسے تھوڑا بھی خیال اے وے کہ جو مولوی ہوتا ہے نا، یہ فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ، نوری 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 ہوتا ہے، نوری، گناہ بھی نہ کرے، کھانا پینا بھی تمہارے جو گھرانے چلاتے ہو 10,000 میں تمہارا صرف دودھ پورا ہوتا ہے؟ صرف دودھ گھر کا، اور یہ عالم 10,000 میں اپنا پورا گھر چلاتا ہے۔ کبھی شکوہ کیا؟ کبھی جلوس نکالا؟ کبھی احتجاج کیا؟ سارے مولوی احتجاج تے ٹر جاؤ، اسی جنازے نہیں پڑھانے، آج تک سنا ہے تم نے؟ کبھی اس نے سندوں کو آگ لگائی؟ صابر اور شاکر ہے۔ جب یہ صابر اور شاکر بنا نا تو رب نے بھی اسباب پیدا کرنے شروع کر دی۔ محلے کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں عالم ہے، خطیب ہے، امام ہے، چلو اس نو دوائی۔ محلے میں جو سکول ہے وہ سکول والے کہتے ہیں مولوی صاحب دے بچے نے انہاں دی پڑھائی۔ بس اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے، وہ خوشحال زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ مولوی چنگے کپڑے پائے ہوندے تو انہوں بھی چنگے نہیں لگتے۔ تسی آدھے پھٹ گئے نا مولوی جڑے یہ بچے ایسے کپڑے پہنتا ہے۔ وہ آپ فکر نہ کیے کریں بے، مولوی کوئی آپ لے کے پاندے نہیں، انہیں لوگ دے کے جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی سوٹ دے دیا، کبھی کسی نے کوٹ دے دیا، کبھی کسی نے جرسی دے دی۔ اے میں تو نہیں آکھ رہے بے تسی بھی دیو۔ اللہ تمہارا محتاج نہ کرے، ہمیں اپنا محتاج رکھے اللہ۔ کمی نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی۔ دنیا دار کے پیچھے بھاگنا یہ اہل علم کی شان نہیں۔ کبھی کسی دکان پہ بیٹھا ہو، کبھی کسی وڈیرے کے پاس بیٹھا ہو، اے چندہ دیو جی، اے ضرورت ہے جی، اے ضرورت ہے جی، اے ضرورت ہے۔ یہ عالم کی شان نہیں ہوتی کہ وہ بازاروں میں پھرے، لوگوں کے پاس رہے۔ لیکن آپ بھی علماء کا، اپنے محلے کے جو مؤذن ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، آپ کے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں، یار سکولوں کی ٹیوشن بھی تو دیتے رہتے ہو نا یار، 1000 روپیہ، 2000، 3000۔ تو کبھی جاؤ، وہ جو آپ کے بچوں کو ناظر قرآن پڑھا رہے ہیں، چپکے سے ان کے ہاتھ میں کوئی پیسے، جتنی طاقت ہو چپکے سے دے دو۔ آپ کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا ہے، ان کی خدمت کرو۔ تو وہ جو ہمارا مؤذن تھا نا 18 بلاک، وہ نمازی اسے تنگ کرتا تھا۔ بعض نمازی ویسے بھی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ذرا خشک دماغ ہوتا ہے، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا۔ عزیز الرحمان ایک دن آیا نا تنگ، تو عزیز الرحمان نے اسے کہا بے بات سن بھائی، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ اولاد، نہ بچے، نہ بیوی، نہ چاچا، نہ ماما، نہ ملویر، نہ پھپھیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 روٹیاں کھانیاں، اتھے کھا لیواں یا جیل وچ کھا لیواں۔
تے جے تین میں قتل نہ کرانا تے میں بھی عزیز الرحمان نہ آکھی تو من بڑا تنگ کر۔ اس بندے کو بیٹوں نے سمجھایا بھی اے تے موت تو پہلے تنگ ہے، زندگی تو تے اس کا پتہ کوئی نہیں۔ او دن گیا، عزیز الرحمان کے مرنے کا دن آیا، مجال ہے وہ بندہ پھر بولے۔ جس بندے نے موت سے ڈرنا ہی نہیں اسے کیا ڈرانا؟ میرے نبی کے پاس اعتماد تھا، اللہ کی اعتماد، قوت۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی کافی ہے تجھ کو۔ جب اللہ نے میرے نبی کو کہا بس ویسے ذہن میں ایک حسبک اللہ سے ہی بات ذہن میں آ گئی یار، چلو تھوڑا سا۔ خلیل اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ تو کہا نا حبیب اللہ نے، میرے آقا نے کہا، میرے آقا سے کہا گیا۔ خلیل اللہ کو نے کیا کہا تھا؟ خلیل اللہ آگ میں گئے نا تو خلیل اللہ نے کہا حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ، کافی ہے مجھے اللہ۔ اور اللہ نے میرے نبی سے کہا حسبک اللہ، کافی ہے تجھے اللہ، کافی ہے۔ اور پھر میرے نبی کے پاس جو جماعت تھی اس کی وفاؤں پر میرے نبی کو اعتماد تھا۔ شاہ روم کو جو خط لکھا نا، حضرت دہیہ کلبی اس خط کو لے کر گئی رضی اللہ تعالی۔ یہ حضرت دہیہ کلبی وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں جبریل میرے نبی پہ وحی لایا کرتے۔ اس دور میں شاہ روم بیت المقدس آیا ہوا تھا، اسے ایک فتح حاصل ہوئی تھی، اس فتح کا شکر بجا لانے کے لیے وہ اپنے لاؤ لشکر کابینہ سمیت بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ حضرت دہیہ کلبی کی ملاقات بھی بیت المقدس میں۔ انہوں نے خط پیش کیا اس دربار میں، جو اس کا دربار لگا ہوا تھا، اس میں وزیر تھے، مشیر تھے، صنادید تھے، سردار تھے۔ شاہ روم ہے، کوئی معمولی آدمی تھا؟ ہرقل۔ خط پیش کیا اور بتایا یہ مدینے والے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ وہ پہلے سن چکا تھا، اس نے میرے نبی کے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، فرمایا پڑھنے سے پہلے میں اس نبی کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، تحقیق ہو جائے تو پھر پڑھوں گا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا کہ تم تحقیق کرو، پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن اتنی بات یاد رکھو، جس ہستی نے یہ خط لکھا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں،
ان پر قرآن جیسی کتاب اترتی ہے اور اللہ نے انہیں ساری خلقت کا امام بنا کے بھیجا ہے. اہمیت بتائی دریا قلبی نے، اہمیت بتائی کاتب کی، جس نے خط لکھا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. شاہ روم نے فورس سے کہا، پولیس سے کہا کہ شام کے علاقے میں عرب کا کوئی بندہ آیا ہوا ہو اسے ڈھونڈو، اسے لے کے آؤ، میں اس سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کون ہے. مکے کے لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے شام، ان میں ابو سفیان بھی گئے ہوئے تجارت کی غرض سے. لوگوں نے جب تحقیق کی کہ عرب کا کوئی آدمی، کوئی تاجر یہاں آئے تو بتاؤ، انہوں نے کہا آپ عرب کا کہتے ہیں، ہم مکے کے ہیں. اسی نبی کے شہر کے؟ کہا صرف شہر کے نہیں، رشتہ دار بھی، قریبی رشتہ دار. انہیں طلب کیا گیا. ابو سفیان متکلم ہے، اللہ اکبر. 6 سال میرے نبی سے لڑا ہے، 6 سال، بدر، احد، خندق، پوری کوشش کی ہے اسلام کو مٹانے کی، پوری ہمت لگائی ہے داعیے اسلام کو نیچا دکھانے کی. یہ شکست کھا جائے، یہ سارا چکر ختم ہو جائے. آج اس کے پاس بڑا موقع تھا، ابو سفیان کے پاس. تھوڑی سی غلط بیانی کرتا، شاہ روم کو تیار کرتا. شاہ روم کے پاس پیشہ ور فوج تھی، اسلحہ تھا، مادی قوت تھی، مادی اسباب تھے جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھے. وہ لشکر کشی کر سکتا تھا، شاہ روم کی حمایت حاصل کر سکتا تھا. آج کتنے لوگ امریکہ کے چمچے بنے ہوئے، امریکہ کے اشارہ ابرو پر لیٹ جاتے. اتنی گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں، اتنی گھٹیا اور نیچ اور خسیس حرکتیں کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے متعلق یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے پاکستانی تے ڈالراں دے بدلے ماں بھی ویچ چھڑ دیں. ہماری یہ تصویر انہوں نے پیش کی ہے. اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ہم نے بندے بیچی ہیں، بندے، ڈالر لیے، ڈالر. آج ہر کوئی چاہتا ہے امریکہ میری پشت پر ہو، امریکہ کے بغیر ہم کچھ نہیں. ابو سفیان اس دن چاہتا تو شاہ روم کی ساری ہمدردیاں سمیٹ لیتا، مدینے پہ لشکر کشی کرتا. اس کے پاس پیشہ ور فوج تھی، قوت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، پیسہ تھا. ابو سفیان جب بیٹھے تو مکے کے دوسرے لوگ پیچھے بیٹھے. ہرقل نے ایک بات کی،
ہرقل نے کہا پچھلے لوگوں سے کہ تم سنو، یہ سردار ہے، میں اس سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم نے خاموش نہیں رہنا، تم نے اسے جھٹلانا ہے، جھوٹ کی تصدیق نہیں کرنی تم نے۔ اس نے بہت سے سوال کیے۔ ایک سوال اس نے کیا، ترجمان کے ذریعے بات ہونے لگی، ترجمان کے ذریعے، جس برادری سے اس کا تعلق ہے، اس برادری میں اس سے پہلے بھی کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ یہ اوپر سے بات نہیں چلی آ رہی کہ اس کا باپ، دادا، پردادا، اس نے بھی کوئی دعویٰ کیا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی اوپر والی نسل میں کوئی بادشاہ گزرو؟ اس نے کہا لا، نہیں۔ اس نے کہا پھر ثابت ہو گیا نا کہ بادشاہی والا خمیر بھی نہیں ہے، کہ وہ بات دل میں آ رہی ہو کہ میرا دادا، پردادا، لکڑ دادا بادشاہ تھا، میں بھی پھر بادشاہ بن جاؤں، دنیا کو زیر کر لوں، تو ایسی بات بھی نہیں۔ اس نے کہا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، خوشی میں، غمی میں، جنگ میں، صلح میں، مصائب میں، خوشی میں، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا؟ اس وقت میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان شاہ روم کے دربار میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، اللہ واہ میرے نبی کی سیرت کتنی اعلیٰ سیرت ہے۔ میرے نبی کے اسی طرح تو نہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے منصب پر فائز ہیں۔ کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا لا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا کبھی بدعہدی کی ہو، وعدہ کر کے پھر گیا ہو، اقرار کر کے مکر گیا ہو؟ ابو سفیان کہتا ہے لا، دنیا کا کوئی مصلح ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بدعہدی نہیں۔ کیسے کیسے سوال کر رہا ہے، عالم ہے نا، جانتا ہے، کتابیں پہلی جانتا ہے، پہلی شریعتوں کو جانتا ہے، جہاں دیدہ ہے، پوری دنیا پہ نظر ہے، ٹرمپتے نہیں نا، بے وقوف دا بچہ ہوئے، سمجھدار ہے، جہاں دیدہ ہے، سمجھدار ہے۔ اگلا سوال ذرا سنو اس کا، کہتے ہیں اس نبی پر ایمان لانے والے کمزور اور غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟
کیسے لوگوں نے مانا؟ ابو سفیان نے کہا سرمایہ دار صاحب حیثیت تو بہت کم ہے، بلال جیسے بہت ہیں، ابو فقیہ جیسے بہت ہیں، عمار ہے، یاسر ہے، سمیہ ہے، بکریوں کے چروائے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بکریوں کا چروایا تھا نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا تھے؟ بکریاں چرانے والے تھے، بکریوں کے چروائے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں۔ پھر عقل کہتا ہے ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے سچے نبیوں کو سب سے پہلے انہی جیسے لوگوں نے مانا ہے۔ غریب لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ بتا کہ جس نے اس کے دامن کو پکڑا، ایمان لے آیا، کبھی واپس مڑا، مرتد ہو گیا ہو، جا کے کہا ہاں ہاں اس کے پاس رہے تھے 2-3 دن، اسلام قبول کیا ہے، کچھ نہیں پایا، دور دے ڈھول سوانے نے جی کول جا کے ویکھیا، کچھ نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے، فراڈ ہے سارا، اندر رہ کے اسلام قبول کر کے کوئی لوگ واپس مڑی ہوں۔ ابو سفیان کہتا ہے لا، ویسے واپس مڑی ہوں، ہم نے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا، ہم نے 2 جانوروں سے باندھ کے مخالف سمت میں جانوروں کو دوڑا کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، لوہے کی گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں پھیرنے کی کوشش کی، سینے پہ چڑھ کے ان کی پسلیاں توڑی اور وہ کہتے رہے فق زمان تکاس، فق زمان تکاس، فق زمان تکاس، کر لئی جو کچھ ہوندئی، فق زمان تکاس، تم کر بھی کیا سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ موت آ جائے گی۔ سمیہ کو جب لٹایا گیا، ابو جہل نے آخری وقت میں پوچھا، پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ جذبات سے ہٹ کے بات کی جائے تو پھر لوگ سبحان اللہ کہیں تو وہ اصل مزہ ہوتا ہے۔ سمیہ کی ٹانگیں 2 جانوروں سے باندھ کے انہیں مخالف سمت میں دوڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اب بھی اس نبی کے دامن کو چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ سمیہ کہتی ہے اب کہہ رہے ہو جب اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے جنت کے نظارے کروا دیے۔ سمیہ کے یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں، محمد عربی کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ابو سفیان کہتا ہے لا، جس کے لیے میں نے ساری یہ مکالمہ ابو سفیان اور شاہ روم کا، یہ بخاری نے نقل کی، مت کہ آپ سمجھے یہ تاریخ میں ہے نا، بخاری لے کے آئے ہیں اس مکالمے کو۔ سب سے پہلا سوال اس نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال اس نے کیا تھا کیف نسبہ فیکم، اس نبوت کے مدعی کا تمہارے اندر نسب کیسا ہے، خاندان کیا ہے؟
कैफ नस्बू फीकुम। अबू सुफियान कहता है नस्ब में इतना ऊंचा है कि उसकी बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। नसब उसका बहुत आला है, नसब उसका बहुत ऊंचा है। शायर रूम कहता है वाकई अल्लाह के जो सच्चे नबी होते हैं उनके नसब ऊंचे हुआ करते हैं।